یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر سانحہ گاؤں قدل کے شہداء کی یاد میں کل سری نگر میں ہڑتال کی جائے گی اور پوری قوم تجدید عہد کرے گی کہ وطن عزیز کو بھارتی پنجۂ استبداد سے آزادی حاصل کرنے کے شہداء کے مشن کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے گاؤں قدل قتل عام کی برسی کے تناظر میں اور حریت رہنماؤں کی مسلسل نظر بندی کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر کشمیر بنے گا پاکستان، گو انڈیا گو بیک، ٹیررسٹ انڈیا، ٹیررسٹ مودی کے نعرے لگائے گئے اور عالمی برادری سے بھارتی مظالم رکوانے اور مسئلہ کشمیر حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے 26 جنوری بھارتی یوم جمہوریہ کے پیش نظر پابندیاں اور حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جموں میں بھی قابض فورسز کا گشت، ڈرون کیمروں سے نگرانی اور جگہ جگہ قائم کی گئی خصوصی چیک پوسٹس پر تلاشی اور توہین آمیز پوچھ گچھ کا عمل بڑھا دیا گیا۔ ضلع اسلام آباد میں 2 بے گناہ نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ دوسری طرف جموں میں سرکاری ملازمین کو یوم جمہوریہ کی نام نہاد سرکاری تقریبات میں شرکت کرنے کا حکم دیتے ہوئے متنبہ کیا گیا ہے کہ اس ضمن میں ان کی کوئی بھی غفلت، نافرمانی تصور کی جائے گی۔ سری نگر جعلی مقابلے میں شہید کیے گئے 3 نوجوانوں کے اہل خانہ نے انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کی گئی 60% تحقیقات بقول ان کے نوجوانوں کی عسکریت کے ساتھ وابستگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ شہید اطہر وانی کے والد مشتاق احمد نے کہا کہ ان کے بیٹے کو عسکریت پسند قرار دینے کے لیے 60% ڈیٹا اکٹھا کرنے میں پولیس کو 22 دن لگے۔ پہلے اس کو شہید کیا گیا اور اب ثبوت تلاش کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ ہندو استعمار کو اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت ہمیشہ سے ہی آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہے اور وہ اس خطے کو مسلمانوں کا قبرستان بنا کر یہاں ہندوؤں کی بالادستی قائم کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس ناپاک، مذموم، مسلم کش اور شیطانی منصوبے کا آغاز 1947 میں اس وقت ہوا جب بھارت کے منحوس اور ناپاک قدم کشمیر کی سرزمین پر پڑے۔ بھارتی فوجیوں نے آتے ہی ڈوگرا آرمی اور ہندو انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر جموں میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا اور لاکھوں جان بچانے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ مسلمانوں کی منظم نسل کشی کے سلسلے کو دہراتے ہوئے خطے میں اب تک 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور 25 مرتبہ قتل عام کے اجتماعی واقعات دہرائے گئے۔ 21 جنوری 1990 کو گاؤں قدل میں 50 سے زائد کشمیریوں کا صفاقانہ قتل، 6 جنوری 1993 کو سوپور قصبے میں 60 افراد کا زندہ جلایا جانا، 25 جنوری 1990 کو ہندواڑہ میں 25 افراد کی مظلومانہ شہادت اور 1994 میں 25 بے گناہ کشمیریوں کے وحشیانہ قتل کا دل خراش واقعہ اسی منظم نسل کشی کی مہم کا تسلسل ہے جس کے تحت بھارت مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر خطے کو ہندو ریاست بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اب ہندوتوا کے پجاری 1947 کے طرز پر بڑے پیمانے پر کشمیریوں کے قتل عام کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اقوام عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کی کشمیر اور مسلم کش پالیسیوں کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو بچانے کے لیے آگے آئے۔